بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم۔ میں ظفر علی الکریم پبلک ہائی اسکول سے آپ سے مخاطب ہوں۔ ہم نے سبق کہانی پرانی کا آغاز کیا تھا۔ آج اسی سلسلے میں جو ہے آخری حصے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ نہیں جاؤں گی، جانا ہے تو آپ چلے جائے، بچی بھی چلے۔ وہ اسی ہسٹرائی انداز سے کہی گئی کہ اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھی اور آنسو کے منہ دھو رہے تھے۔ جب میاں نے بیگم صاحبہ کو کہا کہ اب اپنا سامان جو ہے نا باندھ لے اور یہاں سے چلی جائے، تو اس نے کہا کہ میں نہیں جاؤں گی، جانا ہے تو آپ چلے جائے، بچی بھی چلی جائے۔ وہ اس طرح جو ہے نا مدہوشی کی عالم میں کہہ رہی تھی اور ان کی آنکھیں بھی بند ہو رہی تھی اور اس کے آنکھوں سے بہت زیادہ آنسو بہہ رہے تھے۔ اچھا، تو پھر میاں کی کیفیت بالکل آتش بازی کے نار جیسی ہو گئی، جیسے ان کو دیا سلائی دکھائی گئی ہو۔ تو میاں نے ان کو اچھا، تو پھر اس وقت میاں کی حالت جو ہے ایسی تھی کہ وہ غصے کی انتہا کو پہنچ گئے تھے۔ تو پھر میں تم کو طلاق دیتا ہوں، طلاق۔ پھر میاں غصے میں آ کر جو ہے نا اپنی بیوی کو طلاق دیتے ہیں، اور جیسے اس انار کی ساری جنتی پھول ان پر برس پڑے، اور جیسے میاں کا جو ہے نا سارا غصہ ان بیچاری بیگم صاحبہ پر نکل گیا۔ پھر بھی نہ جائے کیسے ان کا کھانتا ہوا ہاتھ بے اختیار آگے بڑھا، پھر بھی معلوم نہیں کہ ان کا جو ہے نا لرزتا ہوا ہاتھ کس طرح آگے بڑھتا ہے۔ درمیانی گول میز جیسے انہیں نظر نہیں آ رہے، درمیان میں جو گول میز پڑی تھی شاید ان کو نہیں دکھائی دے رہی تھی۔ یہ میز پر اون گئی اور جانے کیسی انہوں نے میاں کی پتلون کا بائنچہ مضبوطی سے موٹی میں جکڑ لیا سے مراد ہے جکڑ لیا، پکڑ لیا۔ اون سے مراد ہے گر گئی، اون گر گئی، الٹی منہ گرنے کو کہا جاتا ہے اون۔ اور معلوم نہیں کہ انہوں نے میاں کی پتلون کا پائنچہ مضبوطی سے جو ہے اپنی مٹھی میں پکڑ لیا اور کہنے کی کوشش میں ہامنے لگا، کچھ کہنے کی کوشش کر رہی تھی مگر لرزنے لگی۔ آنکھوں اور ناک سے بہتا پانی پورے ہونٹ اور الٹے بالوں میں چمکتے سفید بال اور اسی عالم میں کیسی بدصورت لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں اور ناک سے جو پانی بہہ رہا تھا اور ہونٹ کھلی ہوئی تھی، بال اجڑی ہوئی تھی، تو سفید بالوں میں اسی حالت میں بہت بدصورت دکھائی دے رہی تھی۔ سب نے نظریں جھکا دی، میاں منہ پھیر کر کھڑے ہو گئے۔ سب نے جو ہے نا اس وقت جتنے لوگ موجود تھے انہوں نے نظریں جھکا دی اور میاں جو ہے نا دوسری طرف چلے گئے۔ پڑوسن خالہ نے اپنی آنسو خشکی بغیر بڑا زور لگا کر انہیں میز پر سے اٹھائے اور تلے کی کام والی بوسیدہ گرم چادر ان کے سر پر ڈال دی۔ بوسیدہ پھٹا پرانا پڑوسن خالہ اپنی آنسو خشک کرتی ہی اپنے آنسو خشکی بغیر جو ہے نا بہت زور لگا کر بیگم صاحبہ کو میز سے اٹھا دیا اور ان کے سر پر تلے کی کام والی جو پرانی چادر تھی وہ اس سے گر گئی تھی، اس کے سر پر ڈالی۔ جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب ان سے تمہارا پردہ واجب ہے، کیونکہ اب جو کچھ ہونا تھا وہ تو ویسی بھی ہو چکی۔ مراد یہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جو ہے نا طلاق ہو چکی ہے، اب ان سے پردہ کرنا تمہارے لیے ضروری ہے۔ پڑوسن خالہ کے شوہر نے بمشکل کنکار کر باری آواز میں کہا اور سر جھکا دیا تو ان کی گہری سانس سے اللہ نکلا۔ کنکار کر سے مراد ہے گلا صاف کر، گلا صاف کر کے۔ پڑوسن خالہ کے شوہر نے بہت مشکل سے گلا صاف کر کے بہت باری آواز میں کہا اور سر جھکا کر گہری سانس لیتے وقت ان کی منہ سے جو ہے نا اللہ کا لفظ نکلتا ہے۔ انہیں رشتے کی پھوپھی نے بٹا دیا کہ گر نہ پڑے۔ بیگم صاحبہ کو اس وقت رشتے کی جو پھوپھی تھی وہ بٹا دیتی ہے کہ یہ گر نہ جائے۔ پھر وہ اپنی کلائی پر پڑے سونے کی ڈال جیسے دو چوڑیاں گسوٹ کر
اتارنے لگی۔ غسول کر سے مراد ہے نکالنے کا۔ اس کی کلائی پر سونے کی جو باریک جو ہے نا چوڑیاں تھی اس نے وہ نکالی۔ کیا یہ چوڑیاں آپ کی گھر کی ہے جو اتار رہی ہیں؟ بوڑھی کلرک نے میاں سے سوال کیا۔ بوڑھی کلرک میاں سے پوچھتی ہے کہ کیا یہ چوڑیاں جو نکال رہی ہے آپ کے گھر کی ہیں؟ جی، مگر جو دے دیا سو دے دیا۔ مگر میاں کہتے ان کو جو کچھ دے دیا میں نے دے دی، میں نے واپس نہیں لینی۔ ان سے کہیں چوڑیاں پہنے، ان سے یہ کہتے کہ یہ چوڑیاں پہن رکھی۔ میاں نے مدھم آواز میں کہا، مراد یہ ہے کہ اس وقت میاں نے جو ہے یہ بات دینی آواز میں کی، لیکن وہ تو جیسے کچھ سن ہی نہیں رہی۔ چوڑیاں اتار کر میز پر ڈال دی اور پھر کام کی ہاتھوں سے کانوں میں پڑی چھوٹی چھوٹی بالیاں بھی اتار کر چوڑیوں کے بیچ میں رکھ دی۔ بیچ سے مراد ہے درمیان، لیکن جیسے ان کو کچھ سنا ہی نہیں دے رہا ہے۔ چوڑیاں اتار کر میز پر رکھ دی اور پھر رستے ہوئی ہاتھوں سے اس کے کانوں میں جو چھوٹی چھوٹی بالیاں تھی وہ بھی چوڑیوں کے درمیان میں میز پر رکھ دیتی ہے۔ مگر یہ بالیاں ان کی جہیز کی تھی۔ یہ بالیاں جو نکال رہی تھی ان کو جو ہے اس کی بیگم صاحبہ کو میاں کی طرف سے جہیز میں ملی تھی۔ پھر وہ کھانتی ہوئی کڑی ہوئی اور سر پر سے پہلے کی کام والی چادر بھی اتار کر میز پر ڈال دی۔ پھر وہ لرزتی ہوئی کڑی ہو جاتی اور اس کے سر پر جو تلے کی کام والی چادر تھی وہ بھی اتار کر اس نے میز پر ڈال دی اور خاموشی سے دروازہ کھول کر دوسرے کمرے میں چلی گئی اور خاموشی کے ساتھ جو ہے دوسرے کمرے میں چلی جاتی۔ بیچارے لڑکوں پر بلا کیا ہے، ارے کوئی بیٹی ہی پیدا ہوئی ہوتی تو یوں اکیلے گھر سے نہ نکلتی۔ ہاں، پڑوسن خالہ نے سوچا اور اپنی آنکھیں اور ناک پونچھتی دوسری کمرے میں ان کے پاس چلی گئی۔ افسوس، اس سے مراد ہے افسوس، بیچارے لڑکوں پر ان کا جو ہے نا کوئی حق نہیں بنتا ہے۔ اگر کوئی بیٹی جو ہے نا پیدا ہوتی تو اس طرح گھر سے اکیلی نہ نکلتی۔ پڑوسن خالہ یہ سوچتی ہوئی اور اپنی آنکھیں اور ناک جو ہے نا صاف کرتی ہوئی دوسری کمرے میں جو ہے نا بیگم صاحبہ کے پاس چلی جاتی ہے۔ اب کمرے میں آخری پیراگراف کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اب کمرے میں خاموشی اور سردیوں کی شام کا اندھیرا اتر رہا ہے۔ اب آہستہ آہستہ کمرے میں جو ہے نا ایک سناٹا اور سردیوں کی شام کا اندھیرا جو ہے نا پھیل رہا تھا۔ میاں نے ہاتھ بڑھا کر بجلی کا بلب روشن کیا تو چڑیا ہر طرف اڑنے اور روشندان کی چیز سے ٹکرانے لگے۔ میاں آگے جو ہے نا ہاتھ بڑھا دیتے ہیں، بلب جو ہے نا بلب جو ہے نا آن کر دیتے ہیں اور پھر چڑیا ہر طرف جو ہے نا اڑنے اور روشندان کی چیز سے ٹکراتی ہے۔ میاں نے چڑیا کو دیکھا اور پھر باہر کھولنے والا دروازہ کھول دیا کہ چڑیا خود گھونسلے تک پہنچنے کا راستہ خود تلاش کر دے۔ میں اس وقت چڑیوں کو دیکھتی اور باہر کی طرف جو دروازہ جو ہے نا کھولتے اس کو کھول دیتے تاکہ چڑیا جو ہے نا اپنے گھونسلے تک پہنچنے کا راستہ خود تلاش کر لے۔ عزیز طلبہ، سبق ایک کہانی بڑی پرانی جو ہے نا اختتام کو پہنچ چکا ہے۔ سبق پڑھنے کے بعد ہمیں اس کا مرکز خیال ملتا ہے کہ ہمیں کچھ دنوں میں سے میاں بیوی کو اپنے مسائل جو ہے نا خود سلجھانی چاہیے۔ ان میں اوروں کو جو ہے نا لعنت مت لائے، اگر اور اس میں آ جائے تو اس سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں اور ایک ایسا وقت بھی آتا ہے کہ ایک کو پھر تانا بھی دے سکتے ہیں۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ میاں کی جو ہے نا میاں بیوی کے والدین اس میں بہتر کردار ادا کر سکتے ہیں۔ عزیز طلبہ، بعض الفاظ کی جو ہے نا میں معنی بورڈ پہ لے چکا ہوں، لیکن وقت کی کمی کے باعث جو ہے نا بعض الفاظ زبانی بول چکا ہوں، ان کی معنی زبانی بول چکا ہوں، تو آپ جو الفاظ میں زبانی بول چکا ہوں جن کی معنی آپ ان کی فہرست بنا دیں۔